اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر کیا کیا عذاب ہوگا اس پر مبنی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا کہ گویا وہ خود آگ کے پترے ہیں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو، پیشانی اور کمر داغ دی جائیں گی اور بار بار اسی طرح تپا تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے قیامت کے پورے دن میں، جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا، جنت یا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں اونٹ والوں پر اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے کا، بکری گائے والوں پر ان کی زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب اور اس کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ یہاں عام طور پر سے جانوروں کی اتنی مقداریں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، عرب میں انہی کی کثرت تھی۔ البتہ سونا، چاندی اور اس کے متعلقات ایسی چیزیں ہیں جو یہاں عام طور سے ہوتی ہیں، اور اس سے بھی سب چیزوں کا انداز معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا کیا حشر ہے کہ یہ وبال اور عذاب جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ سونا چاندی جہنم کی آگ کے ٹکڑے بن کر جسموں کو داغ دیے جائیں گے، یہ تو قیامت کے ایک دن کا عذاب ہے جو پیشی کا دن ہے، لیکن اس دن کی مقدار بھی 50,000 برس کی ہوگی۔ اور اتنے دن زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھگت کر یہ معلوم ہوگا کہ اپنے دوسرے مال اس قابل ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہو، جنت میں جانے کی اجازت ہو جائے، یا وہ اگر اس قابل نہیں اور معافی کی کوئی صورت نہیں یا زکوٰۃ نہ دینے کا ابھی کچھ اور عذاب بھگتنا باقی ہے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں جو کچھ گزرے گی وہ تو تحریر و تقریر میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس حدیث میں قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے، اور قرآن پاک کی آیت شریفہ سورہ معراج کے شروع میں بھی قیامت کے دن کو اسی مقدار کا بتایا ہے، لیکن بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں پر یہ دن ایسا ہلکا گزر جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز پڑھ لی ہو، اور بعض لوگوں پر ان کے اعمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا جیسے ظہر سے عصر تک کا وقت ہو۔ اور اتنی جلدی گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن سیر و تفریح میں ہوں گے، اور سیر و تفریح کے شوقین سبھی اس سے واقف ہیں کہ لذت کے اوقات منٹوں میں ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ روپیہ پر روپیہ اور اشرفی پر اشرفی رکھ دی جائے گی، بلکہ اس کے بدن کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا جس پر یہ سب برابر برابر رکھے جا سکیں، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوگا، اس کے ہر قیراط کا جو تقریباً 3 رتی کا ہوتا ہے پھیلا کر آگ کا ایک ٹکڑا بنایا جائے گا، پھر اس سے اس کے سارے بدن کو منہ سے پاؤں تک داغ دیا جائے گا، اس کے بعد چاہے اس کی بخشش ہو جائے یا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا فرماتے ہیں۔ قحط کی وبا ہم لوگوں پر ایسی مسلط ہو رہی ہے کہ اس کی حد نہیں۔ ہزاروں تدبیریں اس کی زائل کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی وبال کسی گناہ پر اتار دیں، دنیا میں کسی کی طاقت ہے کہ اس کو ہٹا سکے؟ لاکھ تدبیریں کیجیے، ہزاروں طرح کے قانون بنائیے، جو چیز مالک الملک کی حرف سے مسلط ہے وہ تو اسی کی ہٹانے سے ہٹ سکتی ہے۔ اس نے مرض بتا دیا، اس کا صحیح علاج بتا دیا۔ اگر مرض کو زائل کرنا مقصود ہے تو صحیح علاج اختیار کیجیے۔ ہم لوگ امراض کے اسباب خود پیدا کرتے ہیں اور اس پر روتے ہیں کہ امراض بڑھ رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں جو حوادث اور مصائب آتے ہیں ان پر اور ان کے اسباب پر خاص طور سے متنبہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اہتمام سے اس پر متنبہ فرمایا کہ جب میری امت یہ حرکتیں کرنے لگے گی تو آفات اور بلاؤں میں پھنس جائے گی۔ اس وقت سرخ آندیاں، زمینوں میں دھس جانا، صورتوں کا مسخ ہو جانا اور زلزلوں کو آنا، آسمان سے پتھر برسنا، دشمنوں کا غلبہ اور مسلمانوں پر ان کا مسلط ہو جانا، طاعون اور قتل و غارت کا مسلط ہونا، بارش کا رک جانا، طوفان کا آ جانا، دلوں کا مرغوب ہو جانا اور دلوں پر خوف کا مسلط ہو جانا، نیک لوگ دعائیں بھی کریں تو ان کی دعاؤں کا کبھی قبول نہ ہونا، یہ سب آفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں
اور جس حرکت پر جو آفت مسلط ہوتی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 برس پہلے سے بتا دیا، متنبہ کر دیا، اور ہم لوگ ان کے تجربے بھی کر رہے ہیں، اور ایسے حرف بحرف یہ ارشادات سامنے آ رہے ہیں کہ ذرا بھی فرق نہیں ہو رہا۔ کاش ہم لوگ حضور جیسے شفیق کے ارشادات کی قدر کرتے جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان اصولوں پر عمل کرنا ساری مخلوق کے لیے انتہائی فائدہ کی چیز ہے۔ مگر جب خود مسلمان اپنے اسلامی دعووں کے باوجود ان کی قدر نہ کریں تو دوسروں پر کیا الزام ہے، اور دوسروں کو کیا خبر کہ اللہ کی مجسم رحمت نے دنیاوی آفات سے بچنے کے بھی کیسے کیسے زیریں اصول پہ متنبہ فرمایا ہے۔ اب بھی اگر ان اصولوں کو اہتمام سے پکڑ لیا جائے تو دنیا کو مصائب سے نجات مل جائے۔ مسلم حکیم ڈاکٹروں کا علاج غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کا علاج مسلم بھی کرتے ہیں۔ اگر اس حاذق حکیم کے نسخہ پر لوگ عمل کریں تو کیسی راحت و آرام سب کو مل جائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ فحش بدکاری جس قوم میں بھی کھلم کھلا علی الاعلان ہونے لگے تو اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئی ہوں، اور جو لوگ ناپ و تول میں کمی کرنے لگیں گے ان پر قحط اور مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط ہو جائے گا، اور جو قوم زکوٰۃ کو روک لے گی ان پر بارش روک دی جائے گی، اگر جانور نہ ہوں تو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ہو۔ جانور چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں اور بے قصور ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑی بہت بارش ہوگی، اور جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دوسری قوموں کا تسلط ہو جائے گا اور وہ ان کے مال و متاع کو لوٹ لیں گی، اور جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں گے ان میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آج ہم لوگوں کو بڑے غور سے ان عیوب کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا عیب ایسا ہے جس میں ہم مبتلا نہیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی غور کر لیں کہ جو آفات ان پر بتائی گئی ہیں کون سی آفت ایسی ہے جو ہم پر مسلط نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم معاہدوں کی خلاف ورزی کرتی ہے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف حکم کریں گے ان میں اموات کثرت ہوگی، اور جو لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے ان پر بارش بند کر دی جائے گی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کی پیداوار کم ہو جائے گی اور قحط مسلط ہو جائے گا۔ اس حدیث میں غالباً اختصار ہوا کہ تفصیل میں 4 ہی چیزیں ذکر کی گئیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر اموات کی کثرت اور پہلی میں خانہ جنگی ارشاد ہوا ہے۔ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں، اور خانہ جنگی سے اموات کی کثرت کا نمونہ آج کل تو آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ دونوں حضرات سے یہ حدیث نقل کی گئی کہ جب میری امت ان 15 عیوب میں مبتلا ہو جائے گی، من جملہ ان کے یہ بھی دونوں حدیثوں میں ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان بن جائے، یعنی ان کو ادا کرنا ایسا مصیبت ہو جائے جیسے تاوان ہوتا ہے، یا وہ تاوان کی طرح سے وصول کی جانے لگے، تو اس وقت آندیاں، زلزلے، زمینوں میں دھس جانا، صورتوں کا مسخ ہو جانا، آسمانوں سے پتھر برسنا، ایسا لگاتار مصائب یک کے بعد دیگرے نازل ہونے لگیں گے، جیسا کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ایک ایک ہو کر گرنا شروع کر دیں۔ سامعین، ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔